میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ آج میرے پیارے اسلام بھائیوں ہم غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ دوسروں کی دنیا روشن کرنے کے لیے خدا را ہم اپنی قبر میں اندھیرا نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ مال و دولت، اہل و عیال کی محبت میں نیکیاں نہ چھوڑیے اور گناہوں میں نہ پڑیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان سب کا ساتھ آنکھ بند ہوتے ہی چھوٹ جائے گا، جبکہ نیکیاں یہ قبر و آخرت بلکہ دنیا میں بھی کام آئیں گی۔ مگر افسوس کہ آج ہم میں سے اکثریت کی طاقت، توانائیاں، صلاحیتیں، ان کی جو آئی کیو لیول ہے، ان کا جو مال ہے، جو بھی ہے، وہ صبح سے شام تک اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہے، اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اور سارا دن اسی کام میں ہے، اور بدقسمتی سے آخرت کی فکر کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ یاد رکھیے، نیک اعمال کی قدر اگر آج نہیں تو کل معلوم ہوگی، مگر افسوس کہ اس وقت سوائے حسرت کے کچھ اور ہاتھ نہیں آئے گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 32 صفحات پر مشتمل رسالے قبر کے امتحان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بیوی بچے کدھر ہیں، میری نعمتیں کہاں ہیں، وہ میری دولت کدھر گئی؟ تو عمل کہتا ہے وہ تو سب پیچھے رہ گیا، اب میرے سوا تیرے ساتھ قبر میں کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ مردہ حسرت سے کہتا ہے اے کاش میں نے اپنے بال بچوں، اپنی نعمتوں، اپنی دولتوں کے مقابلے میں تجھے ترجیح دی ہوتی، کیونکہ تیرے سوا میرے ساتھ آج کوئی نہیں آیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، آپ فرماتے جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا، اور لوگ پوچھتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ جی ہاں، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی مرتے وقت اس کے ورثاء، اس کے بچے، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار تو چھوڑے ہوئے مال کی گنتی کر رہے ہوتے ہیں، چھوڑے ہوئے مال کی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چھوڑے جا رہا ہے، جبکہ فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اس کے عقائد و اعمال کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا، آج خدا را ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اس دنیا میں تنہا آئے تھے اور تنہا ہی اکیلے واپس جائیں گے، لیکن اس دنیا میں تنہا رہتے نہیں ہیں۔ آئے اکیلے تھے، جانا بھی اکیلے، مگر جتنا عرصہ دنیا میں رہے ہم اکیلے نہیں رہے، بلکہ بہت سارے افراد، ماں، باپ، بھائی، بہن، بیوی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب وغیرہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ شریعت نے ان کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ فطری طور پر ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے اور انہیں ہم سے محبت ہوتی ہے، مگر اکثر لوگ اہل و عیال کی محبت میں ایسا گم ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں نہ قبر یاد رہتی ہے، نہ میدان محشر یاد رہتا ہے، نہ قیامت یاد رہتی ہے، بلکہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب مؤذن آذان دینے والا بلا رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، کامیابی کی طرف، سکسیس کی طرف، مگر یہ شخص بیوی بچوں کے ساتھ خوش گپیاں مار رہا ہوتا، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یہ کھانے پینے میں خوش گپیوں میں مصروف ہے اور ایسا مگن ہے کہ پھر بھری محفل چھوڑ کر مسجد میں جانے کو اس کا دل نہیں کرتا۔ شریعت کے اندر عورت کا پردہ ہے، مگر یہ اپنے شوہر کو راضی رکھنے کے لیے بے پردگی کا اشتہار بن جاتی ہے۔ اسی طرح بعض نادان ایسے ہیں جو اپنے گھر والوں کی خواہشات، فرمائشیں، ضروریات پوری کرنے کے لیے حرام مال کا وبال اپنے سر پہ لے لیتے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے، سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مومن اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک غار سے دوسرے غار میں بھاگتا پھرے گا، تو اس وقت روزی اللہ کی ناراضی ہی سے حاصل ہوگی۔ اس وقت روزی اللہ کو ناراض کر کے حاصل ہوگی۔ پھر جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اگر اس کے والدین نہ ہوئے تو وہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ اسے مال میں کمی کا تانا دیں گے تو آدمی اپنے آپ کو ہلاکت والے کاموں میں ڈالنے میں مصروف ہو جائے۔ مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور پھر اس کی اولاد ہے، مگر یہ بیوی بچے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب ہمیں اس شخص سے ہمارا حق لے کر دے۔ بیوی بچے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کر دیں گے، فریاد کریں گے، دعویٰ کریں گے، یا اللہ ان سے ہمارا حق لے کر دے، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور نہیں سکھائے تھے اور یہ ہمیں حرام مال کھلاتا تھا جبکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ اس شخص سے ان کا بدلہ لے کر دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بندے کو میزان کے پاس لایا جائے گا، اس ترازو کے پاس جس میں نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، تو فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لے کر آئیں گے، تو اس سے اس کے اہل و عیال کی خبر گیری اور خدمت کے بارے میں سوال ہوگا، اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، حتیٰ کہ اس کے تمام تر اعمال ان کے بچوں کے، ان کے لوگوں کے مطالبات میں خرچ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی۔ اس وقت فرشتے آواز دیں گے، یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے بیوی بچے لے گئے اور وہ اپنے اعمال کے ساتھ گروی ہے۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا